رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب 40 برس کے قریب ہو چلی اور اس دوران آپ علیہ السلام کے اب تک کے تعاملات نے قوم سے آپ علیہ السلام کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام ستو اور پانی لے کر مکے سے کوئی 2 میل دور کوہ ہرا کے ایک غار میں جا رہے تھے۔ یہ ایک مختصر سا غار ہے جس کا طول 4 گز اور عرض 1.25 گز ہے۔ یہ نیچے کی جانب گہرا نہیں ہے بلکہ ایک مختصر راستے کے بازو میں اوپر کی چٹانوں کے باہم ملنے سے ایک کوتل کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ آپ علیہ السلام جب یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ علیہ السلام کے ہمراہ جاتی اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے۔ کائنات کے مشاہد اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت نادرہ پر غور فرماتے۔ آپ علیہ السلام کو اپنی قوم کے لچر پوچ شرکیہ عقائد اور واہیات تصورات پر بالکل اطمینان نہ تھا، لیکن آپ علیہ السلام کے سامنے کوئی واضح راستہ، معین طریقہ اور افراط و تفریط سے ہٹی ہوئی کوئی ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ علیہ السلام اطمینان و انشراح قلب کے ساتھ رواں دواں ہو سکتے۔ نبی علیہ السلام کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے کار عظیم کے لیے تیار کر رہا تھا۔ در حقیقت جس روح کے لیے بھی یہ مقدر ہو کہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو کر ان کا رخ بدل ڈالے، اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین کے مشاغل، زندگی کے شور اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہم و غم کی دنیا سے کٹ کر کچھ عرصے کے لیے الگ تھلگ اور خلوت نشین رہے۔ ٹھیک اسی سنت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھانے، روئے زمین کو بدلنے اور خط تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار کرنا چاہا تو رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ علیہ السلام کے لیے خلوت نشینی مقدر کر دی۔ آپ علیہ السلام اس خلوت میں 1 ماہ تک کائنات کی آزاد روح کے ساتھ ہم سفر رہتے اور اس وجود کے پیچھے چھپے ہوئے غیب کے اندر تدبر فرماتے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تو اس غیب کے ساتھ تأمل کے لیے مستعد رہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہو گئی اور یہی سن کمال ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے، تو زندگی کے افق کے پار سے آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے۔ یہ آثار خواب تھے۔ آپ علیہ السلام جب بھی خواب دیکھتے وہ سفیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا۔ اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا، جو مدت نبوت کا 40واں حصہ ہے اور کل مدت نبوت 23 برس ہے۔ اس کے بعد جب ہرا میں خلوت نشینی کا 3 سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو، چنانچہ اس نے آپ علیہ السلام کو نبوت سے مشرف کیا اور حضرت جبریل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ دلائل قرآن پر ایک جامع نگاہ ڈال کر حضرت جبریل علیہ السلام کی تشریف آوری کے اس واقعے کی تاریخ معین کی جا سکتی ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو دوشنبے کی رات میں پیش آیا۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی تھا۔ قمری حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن تھی۔ آئیے اب ذرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی اس واقعے کی تفصیلات سنیں۔ یہ انوار لاہوت کا ایک شعلہ تھا جس سے کفر و ضلالت کی تاریکیاں چھٹتی چلی گئیں، یہاں تک کہ زندگی کی رفتار بدل گئی اور تاریخ کا رخ پلٹ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی۔ آپ علیہ السلام جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ سفیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ علیہ السلام غار ہرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے۔ اس کے لیے آپ علیہ السلام توشہ لے جاتے، پھر توشہ ختم ہونے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے پاس حق آیا اور آپ علیہ السلام غار ہرا میں تھے، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔
उसने दोबारा पकड़ कर दबोचा, फिर छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने फिर कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। उसने तीसरी बार पकड़ कर दबोचा, फिर छोड़कर कहा इक़्रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़्रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को लोथड़े से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा रब निहायत करीम है। इन आयात के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटे। आप अलैहिस्सलाम का दिल धक धक कर रहा था। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते खुवैलिद के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को चादर उड़ा दी, यहाँ तक के खौफ जाता रहा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा को वाक़े की इत्तला देते हुए फरमाया ये मुझे क्या हो गया है, मुझे तो अपनी जान का डर लगता है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कतन नहीं, बखुदा आपको अल्लाह ताला रुसवा न करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, दरमांदों का बोझ उठाते हैं, तही दस्तों का बंदोबस्त करते हैं, मेहमान की मेज़बानी करते हैं और हक के मसाइब पर इआनत करते हैं। उसके बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आप अलैहिस्सलाम को अपने चचेरे भाई वरक़ा बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा के पास ले गईं। वरक़ा दौरे जाहिलियत में ईसाई हो गए थे और इब्रानी में लिखना जानते थे। चुनाचे इब्रानी ज़बान में हस्ब तौफ़ीक़ इलाही इंजील लिखते थे। उस वक्त बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। उनसे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा भाईजान आप अपने भतीजे की बात सुने। वरक़ा ने कहा भतीजे तुम क्या देखते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा था बयान फरमा दिया। इस पर वरक़ा ने आप अलैहिस्सलाम से कहा ये तो वही नामूस है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया था। काश मैं उस वक्त जिंदा होता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा तो क्या ये लोग मुझे निकाल देंगे। वरक़ा ने कहा हाँ, जब भी कोई आदमी इस तरह का पैगाम लाया जैसा तुम लाए हो तो उससे ज़रूर दुश्मनी की गई, और अगर मैंने तुम्हारा ज़माना पा लिया तो तुम्हारी ज़बरदस्त मदद करूँगा। उसके बाद वरक़ा जल्द ही फौत हो गए और वही रुक गई। तबरी और इब्न हिशाम की रिवायत से मालूम होता है कि आप अचानक वही की आमद के बाद गार हिरा से निकले तो फिर वापस आकर अपनी बकिया मुद्दत क़याम पूरी की। उसके बाद मक्का तशरीफ़ लाए। तबरी की रिवायत से आपके निकलने के सबब पर भी रोशनी पड़ती है। रिवायत यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही की आमद का तस्करा करते हुए फरमाया अल्लाह की मखलूक में शायर और पागल से बढ़कर मेरे नज़दीक कोई काबिल नफ़रत न था। मैं उनकी तरफ देखने की ताब न रखता था। अब जो वही आई तो मैंने अपने जी में कहा कि ये नाकारा यानी खुद आप शायर या पागल हैं। मेरे बारे में कुरैश ऐसी बात कभी न कह सकेंगे। मैं पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूँ, वहां से अपने आप को नीचे लुढ़का दूंगा और अपना खातिमा कर लूंगा और हमेशा के लिए राहत पा जाऊंगा। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं यही सोच कर निकला। जब बीच पहाड़ पर पहुंचा तो आसमान से एक आवाज सुनाई दी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्रील हूँ। आप अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने आसमान की तरफ अपना सर उठाया, देखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम एक आदमी की शक्ल में उफ़क़ के अंदर पांव जमाए खड़े हैं और कह रहे हैं, ए मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्रील हूँ। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं वहीं ठहर कर जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखने लगा और इस शुगल ने मुझे मेरे इरादे से गाफिल कर दिया। अब मैं न आगे जा रहा था न पीछे, अलबत्ता अपना चेहरा आसमान के उफ़क़ में घुमा रहा था और उसके जिस गोशे पर भी मेरी नज़र पड़ती जिब्रील अलैहिस्सलाम उसी तरह दिखाई देते। मैं मुसलसल खड़ा रहा, न आगे बढ़ रहा था न पीछे, यहाँ तक कि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मेरी तलाश में अपने कासिद भेजे और वो मक्का तक जाकर पलट आए, लेकिन मैं अपनी जगह खड़ा रहा। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम चले गए और मैं भी अपने अहले खाना की तरफ पलट आया और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास पहुंचकर उनकी रान के पास उन्हीं पर टेक लगा कर बैठ गया। उन्होंने कहा, अबुल कासिम आप कहाँ थे? बाखुदा मैंने आपकी तलाश में आदमी भेजे और वो मक्के तक जाकर वापस आ गए। इसके जवाब में मैंने जो कुछ देखा था उन्हें बता दिया। उन्होंने कहा, चचा के बेटे आप खुश हो जाइए और आप साबित कदम रहिए। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस उम्मत के नबी होंगे। उसके बाद वो वरक़ा बिन नौफल के पास गईं, उन्हें माजरा सुनाया। उन्होंने कहा, कुद्दूस कुद्दूस, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में वरक़ा की जान है, उनके पास वही नामूस से अकबर आया है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था। ये इस उम्मत के नबी हैं, इनसे कहो साबित कदम रहें। उसके बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने वापस आकर
آپ علیہ السلام کو ورقہ کی بات بتائی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرا میں اپنا قیام پورا کیا اور مکے تشریف لائے تو آپ علیہ السلام سے ورقہ نے ملاقات کی اور آپ علیہ السلام کی زبانی تفصیلات سن کر کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہیں۔ آپ کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ رہی یہ بات کہ وہی کتنے دنوں تک بند رہی، تو اس سلسلے میں ابن سعد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بندش چند دنوں کے لیے تھی، اور سارے پہلوؤں پر نظر ڈالنے کے بعد یہی بات راجع یعنی یقینی معلوم ہوتی ہے، اور یہ جو مشہور ہے کہ وہی کی بندش 3 سال یا 2.5 سال تک رہی، تو یہ قطعاً صحیح نہیں۔ وہی کی اس بندش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزین اور غمگین رہے اور آپ پر حیرت و استجاب طاری رہا۔ چنانچہ صحیح بخاری کتاب التعبیر کی روایت ہے کہ وہی بند ہو گئی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہو گئے کہ کئی بار بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے کہ وہاں سے لڑک جائیں، لیکن جب کسی پہاڑی کی چوٹی پر پہنچتے کہ آپ اپنے آپ کو لڑکا لیں تو حضرت جبریل علیہ السلام نمودار ہوتے اور فرماتے، اے محمد، آپ اللہ کے رسول برحق ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا اضطراب تھم جاتا، نفس کو قرار آ جاتا اور آپ واپس آ جاتے۔ پھر جب آپ علیہ السلام پر وحی کی بندش طول پکڑ جاتی تو آپ پھر اسی جیسے کام کے لیے نکلتے، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو حضرت جبریل علیہ السلام نمودار ہو کر پھر وہی بات دہراتے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ یعنی وحی کی چند روزہ بندش اس لیے تھی تاکہ آپ علیہ السلام پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق اور انتظار پیدا ہو جائے۔ چنانچہ جب حیرت کے سائے سکڑ گئے، حقیقت کے نقوش پختہ ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ علیہ السلام خدائے بزرگ و برتر کے نبی ہو چکے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے پاس جو شخص آیا تھا وہ وحی کا سفیر اور آسمانی خبر کا ناقل ہے، تو اس طرح وحی کے لیے آپ علیہ السلام کا شوق اور انتظار اس بات کا ضامن ہو گیا کہ آئندہ وحی کی آمد پر آپ علیہ السلام ثابت قدم رہیں گے اور اس بوجھ کو اٹھا لیں گے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا۔ آپ علیہ السلام فرما رہے تھے، میں چلا جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس ہرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں اس سے خوفزدہ ہو کر زمین کی طرف جا جھکا۔ پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس آ کر کہا، مجھے چادر اوڑھا دو۔ انہوں نے مجھے چادر اوڑھا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایہا المدثر والرجز فاہجر تک نازل فرمائی، اور پھر نزول وحی میں گرمی آ گئی اور وہ پیا پے نازل ہونے لگی۔ وحی کی اقسام۔ اب ہم سلسلہ بیان سے ذرا ہٹ کر یعنی رسالت و نبوت کی حیات مبارکہ کی تفصیلات شروع کرنے سے پہلے وحی کی اقسام کا ذکر کر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ رسالت کا مصدر اور دعوت کی کمک ہے۔ علامہ ابن قیم نے وحی کے حسب ذیل مراتب ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1، سچا خواب۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی ابتدا ہوئی۔ نمبر 2، فرشتہ آپ علیہ السلام کو دکھلائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا حاصل کر لیں، بس اللہ سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اختیار کرو، اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی معصیت کے ذریعے تلاش کرو، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 3، فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ علیہ السلام کو مخاطب کرتا، پھر جو کچھ وہ کہتا اسے آپ علیہ السلام یاد کر لیتے۔ اس صورت میں کبھی کبھار صحابہ بھی فرشتے کو دیکھتے تھے۔ نمبر 4، آپ علیہ السلام کے پاس وہی گھنٹی کے ٹنٹنانے کی طرح آتی تھی۔ وہی کی یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی۔ اس صورت میں فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا اور وہی آتی تھی تو سخت جاڑے کے زمانے میں بھی آپ علیہ السلام کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا۔ آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی۔ ایک بار اس طرح وہی آئی کہ آپ علیہ السلام کی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ران پر تھی۔ ان پر اس قدر گراں بار ہوئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ران کچل جائے گی۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تھے، اور اسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی حسب مشیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کرتا تھا۔
یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ پیش آئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں کیا ہے۔ نمبر 6، وہ وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے۔ نمبر 7، فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجاب میں رہ کر براہ راست گفتگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی۔ وحی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کی بجائے معراج کی حدیث میں ہے۔ بعض لوگوں نے ایک 8ویں شکل کا بھی اضافہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رو در رو بغیر حجاب کے گفتگو کریں، لیکن یہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں سلف سے لے کر خلف تک اختلاف چلا آیا ہے۔